یہ تو آیت ایسی ہے کہ دجال ظاہر ہونا ہے، آپ نے اس آیت کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اس بارے میں 1000 سال سے بحث کیوں نہیں کھلی ہوئی؟ امام نووی کہتے ہیں جس نے سورہ کہف کے اندر غور سے نشانیاں ڈھونڈی تو اتنی چابیاں مل جائیں گی کہ دجال کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے۔ کان پہ اکٹھی ضرب لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے، کیونکہ ساؤنڈ اکٹھی 3 بندوں کو جاتی ہے۔ یہ ہے ضروری چابی یہاں پہ جو دجال کے ٹائم پہ ہمارے کام آنی ہے۔ تو اب شروع کریں اس آیت کو، اصحاب کہف کے واقعے کو، تاکہ میں آپ کو اس کے تمام تر معاملات کو باریکی سے سمجھا سکوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ لوگ قرآن خود اس میں سے ڈھونڈیں، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا۔ میرا کام ہے آپ کو اینگل دے دینا، ٹھیک ہے؟ سو آپ ایک ایک آیت کر کے چلیں، میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کیا کیا نشانی اور چابیاں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں اور کون کون سی چابی کو کیسے دیکھنا اور استعمال کرنا ہے دجال کے اور اینڈ آف ٹائمز کے تناظر میں۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ ادھر نا جو فوکس پوائنٹ ہے نا، یہ اردو میں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا ہوا، عربی میں جو اس آیت میں فوکس ہے نا کہ کیا یہ واحد نشانی تھے، یہ جو عربی ہے نا اسی گرامر میں اصطلاح میں یہ لفظ یہاں پہ کہ یا تم سمجھتے ہو کہ یہ واحد نشانی سے جو ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ جی آگے چلیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہماری صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما۔ یہ تو آیت ایسی ہے کہ دجال ظاہر ہونا ہے، آپ نے اس آیت کا ورد شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ بالکل وہی واقعہ ہے کہ بس تو اپنے پاس سے ہی رحمت، کیونکہ باقی کی جگہوں سے تو ہمیں اب کوئی امید نہیں۔ پوری دنیا ہمارے خلاف ہو چکی ہے، لیٹرلی پوری دنیا۔ دجال نے ایک ایک گھر میں اپنی پینیٹریشن کر دینی۔ اب جو بچے گا وہ یہی کہے گا کہ نہ میری ریسورسز کوئی بچی ہیں، نہ کوئی جاننے والا بچا ہے، نہ کوئی گروہ بنا سکتے ہم الگ الگ کلسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو اکیلا ہی ہے رب جو کہ ڈائریکٹ غیبی مدد ہی کرے گا۔ اب کوئی زمینی اور یہ والے قوانین نہیں ہمارے کام کسی آنے والے کہ ہم کوئی جو ریسورس اکٹھی کر سکیں، لوگوں کو اکٹھا کر سکیں اور پھر کوئی جتھا بنا کے کوئی کنونشنل طریقے سے کام نہیں ہونے والا بھی ہے۔ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے پورے کر کے دکھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی اسی قوانین کے تابع کیا ہے۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ کنونشنلزم کے تھرو کام ہو سکے۔ ہمیں انتہائی لارجر دین لائف ان کنونشنل طریقے سے خود خاص اپنی طرف سے کرم کر دے کہ کوئی معجزہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ یہ دیکھیں نا، پھر اردو میں یہ والا مسئلہ ہے۔ حالانکہ کان کو تھپکی دے کے یہ پوری کی پوری امت اس آیت پر سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے کہ ہم بچپن سے مائیں ہماری کانوں پہ تھپکی دے کے سلاتی تھیں۔ سلانے کے معنی میں ہمیں تو کمر پہ تھپکی دے کے سلایا جاتا تھا، کانوں پہ تھپکی دے کے کس کو سلایا جاتا ہے؟ اس بارے میں 1000 سال سے بحث کیوں نہیں کھلی ہوئی؟ میرا یہ سوال ہے۔ ہزاروں سال سے ہم 1400 سال سے ہم اس آیت کے اوپر بحث کر کر کے اور ترقی کیوں نہیں کر گئے؟ آپ سوچیں اس بارے میں، اس تفسیر میں بھی بحث نہیں ہونی، بس گزر گئے اوپر سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو نشانی کے طور پہ لے نہیں رہے ہم۔ اللہ کہی جا رہے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب نشانی ہے اور تمہیں عجیب قانون توڑا ہے میں نے ادھر تاکہ تم سیکھو اس سے، اور اللہ کے نبی السلام کہہ رہے ہیں اس صورت کے تھرو دجال سے نجات ہوگی، تو نشانیاں دیکھ لیتے نا، چابیاں مل رہی ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں جس نے سورہ کہف کے اندر غور سے نشانیاں ڈھونڈی تو اتنی چابیاں مل جائیں گی کہ دجال کے لیے کافی ہوگا۔ لوگوں نے ڈھونڈی ہیں تو ملی ہیں۔ اب ہمارا چونکہ ایمان ہے کہ نبی السلام نے ہمیں جب سورہ کہف بتائی ہے تو اس میں ہماری بچت کے لیے بتائی ہے، تو وہ کیا بچت ہے؟ یہ اس طرح کی نشانیوں سے ہمیں آپ کو غور و غوص کرنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ کانوں پہ تھپکی دے کے کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ اب ضربنا علی اذانہم کہ کان پہ چوٹ لگی ہے، غور سے سمجھیں اس کو۔ یہاں پہ اصحاب کہف 3 یا اس سے زیادہ تھے، کیونکہ عربی کا جو صیغہ ہے وہ 1 کے لیے الگ ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ ہوتا ہے اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اردو میں ایسے نہیں، اور اردو میں واحد 1 اور جمع جتنے مرضی ہوں 1 سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ انگلش میں واحد 1 جمع جتنے مرضی ہوں 1 سے زیادہ جمع۔ عربی میں ایسے نہیں، عربی میں واحد 1 2 الگ اور 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو 3 تو یہ تھے ایٹ لیسٹ، کم از کم 3 تو تھے، ٹھیک ہے؟ یا اس سے زیادہ تھے، اب آف کورس اس سے زیادہ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی ہے آگے سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا،
ان کو کہہ دو اے محمد کہ اللہ کو ہی پتہ ہے کتنے تھے اور کتنے یہ, اور اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے, مگر اس بارے میں بحث چھوڑ دو, یہ ہوا میں تیر چلا, اللہ نے خود کہا ہوا میں تیر چلا رہے ہیں بیٹھ کے, کیونکہ کچھ نہیں ان کو پتا کہ کتنے تھے, مگر اللہ نے خود جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ جمع کا ہے, تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ 3 یا سے زیادہ تھے. اب آپ کو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں اس بارے میں, ہم 6-7 لوگ اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہمیں اکٹھا سلانا ہے, اگر آپ نے اکٹھا, تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ اکٹھا سلانا ہے, کان پہ تھپکی دے کے, اسی لمحے میں ہم سب کو سونا ضروری ہے, ورنہ تو میرے سامنے اچانک کان پہ تھپکی ہے اور آپ سو اور میں جاگ رہا ہوں تو میں تو دیکھ لوں گا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے نا, سمجھ رہے؟ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں دیکھ لوں گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھ لیا تو. پھر میں یہ نہیں کہوں گا اٹھ کے کہ ہم ایک لمحے سوئے تھے, ایک پہر یا سے زیادہ, میں تو خود بولوں گا نہیں میں نے تجھے خود سوتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا ہے, تیرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے, تو اچانک ڈراپ ہوا ہے, کیونکہ کان پہ تھپکی لگی, یہاں پہ تھپکی کا لفظ اس طریقے سے نہیں اللہ نے لکھا ہوا, کان پہ ضرب لگی ہے آ کے, اور ایسے تصویر بنتی ہے. اردو کی کمزوری ہے یہ, اور اردو اتنی لاچار زبان ہے کہ وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتی. کان پہ ضرب لگنا اردو میں کیا ہوتا ہے؟ تھپڑ مارنا. کچھ ترجمے میں تو میں نے خود پڑھا, کان پہ تھپڑ مارا فرشتے نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ادھر کہ یہ جتنے تھے 10 تھے, 11 تھے, 100 سے 200 تھے, کیا پتا 500, ہمیں کیا پتا کتنے, اللہ نے کہا ہمیں نہیں پتا. تو 3 تو تھے نا, تو 3 بندوں کو کان پہ اکٹھی ضرب لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, کیونکہ ساؤنڈ اکٹھی 3 بندوں کو جاتی. ورنہ دوسرا مطلب کیا لینا پڑے گا کہ جتنے بھی تھے اتنے ہی یہ فرشتے نیچے آئے اور سب نے اپنے آپ کو ٹائم کیا کہ سب کو سنانا ہے اسی لمحے میں, تو سب نے ایک ہی وقت میں تھپڑ مارا سب کے کان پہ, سمجھ رہے؟ یا پھر یہ آسان سا مطلب ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ساؤنڈ کان پہ چوٹ لگی ہے, کان پہ چوٹ کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے, اور وہ ایسی ساؤنڈ تھی کہ سب کے سب اچانک اسی لمحے سو گئے. اب وہ کان پہ پروڈیوس ہونے کا مطلب ہی ساؤنڈ ہے, ورنہ آنکھ پہ ضرب لگتی تو کچھ روشنی کا معاملہ ہوتا, یہ کان پہ ضرب لگی ہے تو کچھ ساؤنڈ کا معاملہ. یہ ہے ضروری چابی یہاں پہ جو دجال کے ٹائم پہ ہمارے کام آنی ہے, کہ ساؤنڈ کے ساتھ وہ کیا کرے گا, یا پھر ہم ساؤنڈ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. ساؤنڈ کیا ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو ہم دجال سے بھاگ سکتے ہیں, جیسے یہ بچ کے بھاگیں. ابھی دیکھ بتاتے ہیں اللہ کیسے بچ کے بھاگیں, ابھی آتی ہے. سو sound is the key here. ضربنا على آذانهم, sound produced at such a certain frequency کہ جو ان سب کو ایک یک مشت کسی ایک خاص نیند کے اندر داخل کر جاتی ہے. پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے. یہ تو ابھی واقعہ بیچ میں جو کچھ ہوا وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم بتایا کہ جب یہ اٹھے تو خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان دونوں کا ڈائلاگ کروایا, دونوں گروپس کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 سے بھی زیادہ ہیں, 2 گروہ بنے, ٹھیک ہے, ورنہ تو 2 گروہ نہیں بنتے نا 3 کے گروہ ایک بنتا ہے, 2 بندے ایک طرف ایک بندہ ہے, تو یہ 3 سے تو زیادہ ہیں. تو ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے بات کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے اس واقعے کو, کیونکہ وہ نہیں پہچان سکے, دونوں گروہ کو نہیں سمجھ آئی کیا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہوا, مگر یہ واقعے کے اندر ڈائلاگ, آپس کا ڈائلاگ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے.